السلام علیکم، ویلکم ٹو علم الکتاب یوٹیوب چینل میں اسپرچل اسکالر اور اسپرچل پریکٹیشنر حسن رضا صاحب موجود ہیں۔ حسن رضا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بھی آپ کو خوش آمدید کرتا حسن رضا صاحب، ہم نے پچھلا پروگرام کیا کہ جو نیند ہے وہ نہیں آ رہی۔ اب ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ نیند بہت زیادہ آتی ہے، نیند بہت زیادہ آنے کے باوجود بھی وہ شخص جو انسان اتنے سونے کے باوجود بھی پورا دن تھکا ہوا رہتا ہے، اور اس کو جو انسان ہے پھر اسے اگر ٹائم ملتا ہے تو وہ پھر سو جاتا ہے۔ حسن صاحب، اس کا جسمانی اور روحانی پس منظر میں دیکھا جائے تو کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں، نیند کے بہت زیادہ آنے کے، سست رہنے کے کانسیکوینسز میڈیکل تو ہوتے ہی ہیں، اور میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ذہنی اور جسمانی کیفیت کے اندر، بیماری کے اندر جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ روحانی بھی ہوتا ہے۔ تو آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو کو بھی مد نظر رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ روحانی نقطہ نظر سے بھی اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک سورس ہے آپ کو بہتر کرنے کا۔ تو نیند کا بہت زیادہ اٹھنے کو دل نہ کرنا، نکاہت، سستی، لیتھارجک، فٹیگ، تو یہ میڈیکل میں تو اس کی واضح ایک نشانی ہے، لیکن میں ان تمام علامات کو ایک روحانی نقطہ نظر سے آپ کو ایک سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے اندر پابندی لیں، آپ جب بھی اٹھتے ہیں اگر آپ ارلی ان دا مارننگ اٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو میرے اس عمل کو آپ نماز مغرب نماز فجر کے بعد یا نماز فجر سے پہلے، اگر آپ دن چڑھے سورج طلوع ہوئے اٹھتے ہیں تو پھر آپ کوئی نماز کسی نماز کے ساتھ بھی کر لیں اور کسی نماز کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز سے پہلے یا بعد میں کریں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ اور خاص طور پر جب بھی آپ اٹھیں کوشش کریں کہ آپ اس وقت اٹھیں جب آپ فجر کی نماز بھی پڑھ سکیں۔ تو آپ اگر فرض کیا کہ آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں یا اس وقت اٹھتے ہیں کہ آپ فجر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوں، یا آپ چوکڑی مار لیں، یا آپ جائے نماز پہ، یا وہ شخص جو نارمل نماز نہیں پڑھ سکتا، چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، ڈسیبل ہے، اس کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر آپ نے سانس سے کرنا ہے، نہ زبان سے، آواز سے، نہ دماغ سے، آپ نے اپنی سانسوں کی مالا میں جو آپ نے اس ذکر کو بسانا ہے۔ تو آپ پہلے 7 دن آپ 1 منٹ کریں، پھر اگلے 7 دن آپ 2 منٹ کریں، پھر اگلے 7 دن آپ 3 منٹ کریں، پھر اگلے 7 دن آپ جو ہے 5 منٹ تک اس ذکر الہی کو لے کر جائیں۔ کسی بھی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کے اندر وہ سستی، کاہلی اور وہ جو یہ چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ میں اس کی پریکٹس آپ کو کر کے دے دیتا ہوں کہ آپ جس حالت میں بھی بیٹھیں، جو بھی کمفرٹیبل پوزیشن ہے، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے باوضو ہوں، ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں، تو آپ جب آپ نے سانس کو فیل کرنا ہے، یہ برید ان برید آؤٹ جو ہے یہ اصل میں ذکر الہی ہے، تو اس کو آپ نے پھر اس طرح شروع کرنا ہے، اور آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو نارمل سے سپیڈ کرتے وقت آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ محترم ناظرین سانس کا ذکر ہے، اس میں آپ اللہ 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 یہ کرنا، تو یہ آپ کو بہت ساری جسمانی، ذہنی تھکاوٹوں اور سستی، لیتھارجک سے آپ کو دور کرے گا۔ پانی آپ نے پاس رکھ لینا ہے، اور بعد میں وہ آپ نے آدھا گلاس اس کو آپ نے پی لینا ہے۔ تو یہ ذکر کا فیض ہے، ذکر کی تاثیر ہے، جو آپ جب ذکر کریں گے تو یہ تاثیر پانی میں بھی منتقل ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کو پڑھیں،
اور کریں، اور پھر مجھے فیڈ بیک بتائیں کہ آپ کی نیند کے علاوہ بہت سارے اور بھی مسائل جو ہیں وہ آپ کے حل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ سند صاحب آپ کا۔